الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صدقۃ الفطر کے مسائل کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا ہے اور آج اس درس کا پارٹ نمبر 4 ہے۔ اس کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر بچہ عید الفطر کی رات پیدا ہوا ہو تو کیا اس کا صدقۃ الفطر دینا بھی باپ پر واجب ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر بچہ عید الفطر کی رات پیدا ہوا ہو تو اس کا صدقۃ الفطر دینا بھی صاحب نصاب باپ پر واجب ہوگا، کیونکہ عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی یعنی نماز فجر کا وقت داخل ہوتے ہی صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے اور اس بچے نے صدقۃ الفطر واجب ہونے کا وقت پا لیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بچہ عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہونے کے بعد پیدا ہوا تو کیا اس کا صدقۃ الفطر دینا بھی باپ پر واجب ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر بچہ عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہونے کے بعد پیدا ہوا تو اس کا صدقۃ الفطر دینا صاحب نصاب باپ پر واجب نہ ہوگا، کیونکہ عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے تو اس نے صدقۃ الفطر واجب ہونے کا وقت ہی نہیں پایا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کافر عید الفطر کے رات مسلمان ہوا ہو تو کیا اس پر صدقۃ الفطر دینا واجب ہوگا؟ تو جواب یہ کہ اگر کوئی کافر عید الفطر کی رات مسلمان ہوا تو اس پر صدقۃ الفطر دینا واجب ہوگا بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو، کیونکہ عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے اور اس نے صدقۃ الفطر واجب ہونے کا وقت پا لیا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کافر عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہونے کے بعد مسلمان ہوا تو کیا اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسے مسلمان پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے صدقۃ الفطر واجب ہونے کا وقت نہیں پایا۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر صدقۃ الفطر واجب ہونے کے بعد کسی کا مال ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے تو کیا صدقۃ الفطر معاف ہو جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر صدقۃ الفطر واجب ہونے کے بعد کسی کا مال ضائع ہو جائے تو پھر بھی صدقۃ الفطر معاف نہیں ہوگا، بلکہ صدقۃ الفطر ادا کرنا اس کے ذمہ پر واجب رہے گا۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا ایک شخص کا صدقۃ الفطر ایک ہی مسکین یا فقیر کو دینا ضروری ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک شخص کا صدقۃ الفطر ایک ہی مسکین یا فقیر کو دینا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ چاہیں تو ایک شخص کا صدقۃ الفطر ایک ہی مسکین یا فقیر کو دے دیں یا چاہیں تو چند مختلف مساکین یا چند فقراء کو دے دیں۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ ایک شخص کا صدقۃ الفطر ایک ہی مسکین کو دیا جائے یا ایک ہی شرعی فقیر کو دیا جائے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ کیا مختلف اشخاص کا صدقۃ الفطر ایک ہی مسکین یا فقیر کو دے سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ مختلف اشخاص کا صدقۃ الفطر ایک ہی مسکین کو بھی دے سکتے ہیں اور ایک فقیر کو دینا چاہیں تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں فقیر سے مراد فقیر شرعی ہے جو صاحب نصاب نہ ہو۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ کیا گندم، جو، منقع اور کھجور ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ بھی صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی دوسری چیز سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں، مثلا چاول، جوار، باجرہ یا کوئی اور غلہ یا کوئی اور چیز صدقۃ الفطر میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن ان میں قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یعنی وہ چیز 1 کلو 920 گرام گندم کی قیمت کی ہو یا 3 کلو 840 گرام جو یا منقع یا کھجور کی قیمت کی ہو، یہاں تک کہ روٹی دیں تو اس میں بھی قیمت کا لحاظ کیا جائے گا اگرچہ گندم یا جو کی روٹی ہو۔ 9واں سوال یہ ہے کہ اگر عید الفطر کا دن گزر گیا اور صدقۃ الفطر ادا نہ کیا تو کیا اب صدقۃ الفطر معاف ہو جائے گا؟
تو جواب یہ ہے کہ اگر عید الفطر کا دن گزر گیا اور صدقۃ الفطر ادا نہ کیا تو پھر بھی صدقۃ الفطر معاف نہیں ہوگا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گا۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیرون ملک ہو اور اپنے وطن میں موجود اپنے بالغ بچوں اور بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو کس جگہ کا اعتبار ہوگا؟ اس کی اپنی جگہ کا اعتبار ہوگا یا بالغ بچوں اور بیوی کی جگہ کا اعتبار ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیرون ملک ہو اور اپنے وطن میں موجود اپنے بالغ بچوں اور بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو اس کی اپنی جگہ کا اعتبار نہ ہوگا، بلکہ اس کے بالغ بچوں اور بیوی کی جگہ کا اعتبار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کے صدقے اس ماہ مبارک کا صدقہ ہم سب کے علم میں، عمل میں، مال میں، اولاد میں، رزق میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کو آفات و بلیات، مہلک امراض اور مہلک حادثات سے محفوظ فرمائے۔ ہم میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے، ہمارے بچوں میں سے، ہمارے والدین میں سے جو بیمار ہیں، اللہ پاک اس ماہ مبارک کا صدقہ اپنے انبیاء، اولیاء، صحابہ کا صدقہ ان کو شفائے کاملہ، عاجلہ، عافیہ نصیب فرمائے، تمام روحانی جسمانی امراض سے شفا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔